NTA International, reaching the corners of the earth. مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کی یہ نشریات آپ کی خدمت میں لندن سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عید کے خطبے میں نے سورہ البلد کی آخری چند آیات کی تفسیر میں ایک مضمون بیان کیا تھا جس کا تعلق آزادی کی حقیقت سے تھا، آزادی کے فلسفے سے تھا، اور یہ جماعت کے سامنے مضمون رکھا تھا کہ قرآن کریم کے نزدیک حقیقی ایمان سچی آزادی کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتا، اور وہ لوگ جو خود اپنے نفس کو آزاد کرتے ہیں اور لوگوں کی آزادی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں ان کو ہی حقیقی ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ تو معنی مستنبط ہوتا ہے ان آیات سے، اور ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ نہیں کرتے، چنانچہ ان آیات میں انہی کا ذکر ہے، جو لوگ ایسا نہیں کرتے جب تک وہ ایسا نہ کریں اس وقت تک وہ ایمان کی حلاوت کو چکھ نہیں سکتے، ایمان ان کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ ان دوسرے معنوں میں ایمان کا اول مقام پیش نظر ہے، یعنی وہ لوگ جو ان کاموں میں کے منافی کام کرتے ہیں، ان باتوں کے منافی کام کرتے ہیں، جو بجائے لوگوں کو آزاد کرنے کے ان کو غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان کے حقوق طلب کرتے ہیں، ان کو خدا کی غلامی سے کھینچ کر بندوں کی غلامی کی طرف گھسیٹ لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ ایمان سے عاری رہتے ہیں۔ جب تک یہ کام نہ کریں اس وقت تک ان کو ایمان کی ادنا حالت بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ جس قسم کا مفہوم پیش نظر ہو اسی کے مطابق اگلی آیت کا ترجمہ کیا جائے گا۔ چنانچہ ثم کان من الذین آمنوا میں دونوں پہلو پیش نظر ہیں، ابتدائی بھی اور یعنی ایمان کی ابتدائی منازل بھی اور ایمان کی بلند و بالا اور اعلیٰ منازل بھی۔ لیکن اس سلسلے میں کچھ اور باتیں بھی ایسی تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مضمون بہت اہم ہے جماعت کے سامنے اس خطبے میں رکھ دوں تاکہ یہ مضمون اسی تسلسل میں بیان ہو۔ جب قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ آزادی، گردنوں کا آزاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے، فرمایا یہ گردنوں کا آزاد کرنا بلندی پر چڑھنا یا مشکل راستے پر چڑھنے کے برابر ہے۔ میں نے اس کا غالباً یہ ترجمہ کیا تھا گھاٹی پر چڑھنا۔ وہ اس لیے کہ نجدین کا ذکر پہلے ہے، دو بلندیاں، دو چوٹیاں، ان کے درمیان جو سطح مرتفع ہوتی ہے وہ ان کے مقابل پر نسبتاً کم سطح پر ہے اور اسے ہم گھاٹی کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم نیچے سے اوپر کی طرف سفر شروع کریں تو وہ گھاٹی بھی ایک بلندی ہے، اور دو بلندیوں کے قریب تر کا درمیانی راستہ وہ گھاٹی کا راستہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ عقبہ کا اصل مطلب
مشکل راستہ ہے، کٹھن والا راستہ، خواہ وہ سطح مرتفع کی طرف لے جاتا ہو یا عام زمین کی سطح پر بھی اگر وہ مشکل سے چلا جائے تو اس کو عقبہ کہیں گے، کیونکہ عقب کا مضمون ایڑی سے نکلا ہے، وہ چیز جو ایڑی پر بوجھ ڈالتی ہے وہ عقبہ والا راستہ ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں، یہ مراد نہیں تھی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مضمون میں قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا کہ بلندی کا، مشقت کا، بلندیوں کی طرف لے جانے والا راستہ وہ راستہ ہے جو گردنوں کو آزاد کرنے والا راستہ ہے۔ اور گردنوں کو آزاد کرنے والا راستہ کیا ہے؟ غربا کی خدمت، مسکینوں کی خدمت، یتاما کی خدمت، بے سہارا لوگوں کی خدمت۔ اس سے ایک یہ تاثر بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ گویا قرآن کریم کے نزدیک آزادی کا مفہوم سوائے اس کے اور کچھ نہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ اس سے یہ تاثر بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر یہی بلند ترین مقام ہے جس کی طرف قرآن کریم لے جانا چاہتا ہے تو پھر وہ لوگ جو مفلوق الحال لوگوں کی اقتصادی امداد کرتے ہیں یا غریب قوموں کی اقتصادی بہبود کے لیے کوشاں ہیں، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اگر وہ ایسا کریں تو وہ ایمان کے اعلیٰ مقامات کو حاصل کر لیتے ہیں؟ کیا قرآن کریم بصورت دیگر اشتراکیت ہی کی تعلیم دیتا ہے یا کسی اور رنگ میں غربا کی خدمت کو ہی دراصل انسانی معراج کے اعلیٰ مقامات قرار دیتا ہے؟ یہ وہ پہلو ہے جو تشنا رہ گیا تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کے سامنے کھول کر بیان کرنا ضروری ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک غربت، مسکینی اور یتیمی حالت میں لوگوں کی محتاجی کا تعلق ہے، یہ ساری چیزیں بلا شبہ غلامی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اگر آپ تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت غربت کے نتیجے میں نہ انسان کی عزت رہتی ہے، نہ غیرت رہتی ہے۔ بعض غریب اور مجبور اپنی عزتیں واقعتاً بیچتے ہیں اور رزق کی خاطر اور اپنی بقا کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور جتنی زیادہ غربت بڑھتی ہے اتنا ہی دوسرے کی محتاجی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے اس دنیا میں قومی لحاظ سے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو کہلا رہے ہیں وہ اپنی غربت کی وجہ سے آج بھی بڑی اور ترقی یافتہ قوموں کے غلام ہیں، اور یہ وہم ہے کہ وہ آزاد ہو چکے ہیں، کیونکہ غربت اور آزادی یہ اکٹھے نہیں رہا کرتے عام دنیا کے حالات میں۔ مگر یہ کہنا کہ قرآن کریم بالکل اسی فلسفے کو بیان کر رہا ہے اور قرآن کریم کے نزدیک مذہبی جد و جہد کا نام اس کے سوا کچھ نہیں، مذہبی جد و جہد کا خلاصہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انسان مخلوق الحال قوموں کی اقتصادی بہتری کے لیے کوشش کرے اور غریب انسانوں کی غربت دور کرنے کی کوشش کرے، ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ اس لیے میں اس معاملے پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ غربت اور غلامی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یہ فرمایا ہے کہ گردنوں کو آزاد کرانا بنیادی مقصد ہے، اور جب تم گردنوں کو آزاد کرانے کی جد و جہد کرو گے، یعنی آزادی کی جد و جہد کرو گے، غربت کے خلاف جد و جہد کا ذکر نہیں فرمایا پہلے، فرمایا گردنوں کو آزاد کرنا، یعنی ہر وہ شخص جو کسی بندھن میں جکڑا گیا ہے اس کو آزاد کرانے کی کوشش کرنا، یہ ہے اعلیٰ ترقیات کی طرف قدم مارنا، مشکل راہوں پر قدم رکھنا۔ اس ضمن میں یاد رکھو کہ غربت کے نتیجے میں بھی غلامی پیدا ہوتی ہے، یہ ہے مضمون۔ اور اس ضمن میں یاد رکھو کہ مسکین لوگ جو بے سہارا خاک آلودہ سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں وہ بھی ایک قسم کے غلام ہوتے ہیں، اگرچہ بظاہر وہ آزاد بھی، کیونکہ ان کی ساری زندگی اس مسکینی کی وجہ سے دوسروں کی محتاج ہو جاتی ہے، اور اس لیے وہ بھی ایک غلامی کی قسم ہے۔ پھر فرمایا
یتیمی بھی ایک قسم کی غلامی ہے، کیونکہ یتیم اور بے سہارا لوگ پھر مجبور ہو جاتے ہیں دوسروں کے سامنے جھکنے پر اور ان کی مرضی کے تابع کام کرنے پر، خواہ دل چاہے یا نہ چاہے۔ بس غلامی کی بعض قسموں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا ہے غلامی کا یہ مطلب نہیں کہ واقعتاً کولونیلزم کے ذریعے یا امپیریلزم کے کسی طریق سے قوموں کو غلام بنایا گیا ہو یا فردن کسی کو بیچا گیا ہو تو وہ غلام بنتا ہے۔ اس قرآن کریم بہت ہی بلند اور بہت ہی وسیع مضمون بیان فرما رہا ہے اور غلامی کی بعض قسموں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ فی ذاتہ ہی اقتصادی حالت کو بہتر بنانا اور دنیا کمانا قرآن کریم کی ان آیات میں پیش نظر ہے ہی نہیں، وہ مضمون ہی نہیں ہے، بلکہ ایک دو مختلف مضمون بیان ہو رہا ہے۔ اب آپ دنیا کے فلسفے کو دیکھیں، غریبوں کی بھوک مٹانا یا قوموں کو اقتصادی غلامی سے نجات بخشنا یا قوموں کی اقتصادی بہبود کے لیے کام کرنا، اور پھر قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں اس کا موازنہ کریں تو تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآنی مضمون کتنا بلند تر اور کتنا وسعت والا مضمون ہے، اور دنیا کے فلسفے اور تصورات اس کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ ان کے اندر ایک اندرونی تضاد پایا جاتا ہے، جس تضاد کو یہ قرآنی آیات حل کر رہی ہیں۔ اب آپ غور سے دیکھیے، غور کریں دنیا کے حالات پر تو آپ کو معلوم ہوگا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ غربت دور کرنے کے نام پر جتنی عالمی کوششیں ہو رہی ہیں وہ ساری کوششیں بالآخر ان قوموں کو غلامی میں جکڑ رہی ہیں جن کی غربت دور کی جا رہی ہے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ فک و رقبہ تو اکثر مقصود تھا، اگر فک و رقبہ ہی نہ رہے تو پھر غربت دور کرنا بے معنی ہو جاتا ہے، کیونکہ غربت دور کرنا فک و رقبہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ پھر اقتصادی طور پر آپ اشتراکی دنیا پر نظر ڈال کر دیکھیں، وہاں بھی غربت دور کی گئی ہے ایک فلسفے کے اطلاق کے ذریعے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اس غربت دور کرنے کے نتیجے میں ہر فرد کو زنجیریں پہنا دی گئی اور انفرادی آزادی کا قلع خامہ کر دیا گیا۔ اس لیے اشتراکی نظام خواہ بھوک دور کر رہا ہو وسیع پیمانے پر اور بہت مؤثر ہو اس پہلو سے، اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ مؤثر ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ اس کے بہت سے پہلو ہیں جو تحقیق طلب ہیں، لیکن فرض کریں کہ اشتراکی نظام اپنے دعوی میں تمام تر صحیح ثابت ہو اور غربت اور فاقہ کشی اور احتیاج کا قلع خامہ کر دے، لیکن ساتھ ہی انفرادیت کو بھی ختم کر دے اور انفرادیت کو زنجیریں پہنا دے، کیونکہ کمیونزم نام ہی اجتماعیت کا ہے۔ کمیونزم کا مطلب ہے اجتماعی زندگی جس میں فرد کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ تو اس کے نتیجے میں بھی یہ ایک طرف سے آزادی دی جا رہی ہے، دوسری طرف سے آزادی چھینی جا رہی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں جو اقتصادی ترقی کے پروگرام ہیں وہ سارے کے سارے اپنے ساتھ اندرونی زنجیریں رکھتے ہیں، ساری قوم جکڑی جاتی ہے اس مالی نظام کے تابع جس مالی نظام کے ذریعے یہ ملک کی حالت بہتر بنا رہے ہوتے ہیں، اور کئی طرح سے جکڑی جاتی ہے۔ امیر اور غریب میں تفریق بڑھتی جاتی ہے، کبھی کم نہیں ہوتی، اور بعض لوگ مزدور طبقہ بن کر نسل بعد نسل وہ پھر مزدور طبقہ بنتے چلے جاتے ہیں اور سرمایہ چند ہاتھوں میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور سرمایہ حکمران بن جاتا ہے، کیونکہ ان تمام ممالک کی سیاست میں ہر جگہ بلا استثناء سرمایہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی امریکہ کا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا جب تک ان کے پیچھے سرمایہ نہ ہو، کوئی یورپین ممالک کا ممبر پارلیمنٹ ممبر نہیں بن سکتا، کوئی باشندہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا جب تک اس کے پیچھے کوئی سرمایہ داری کا ہاتھ نہ ہو، اس کو قوت نہ دے رہا ہو۔ اور بھی تفصیل سے آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، کہیں ظاہری طور پر کہیں مخفی طور پر
کہیں براہ راست کہیں بالواسطہ سرمایہ کاری حکومت پر قابض ہوتی ہے، اور سرمایہ کے نتیجے میں جو حکومت بنتی ہے وہ ہمیشہ سرمایہ داری کی حمایت کرتی ہے۔ اس کے سوا کچھ اور بھی مناظر آپ کو دکھائی دیں گے، عوامی موومنٹس کے ذریعے لیفٹسٹ حکومتوں کا آنا، لیکن اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاتا، لیکن اس میں بھی بہت ہی دھوکے ہیں، اور بظاہر جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ لیفٹسٹ حکومتیں آ گئی ہیں، ان کے پیچھے بھی سرمایہ ہیں، اگر اندرونی سرمایہ نہیں تو بیرونی سرمایہ ہیں، اور اجتماعی طور پر یہ سارے نظام خود اپنے ملک کے باشندوں کو بھی غلام بناتے ہیں، اور لیفٹسٹ حکومت یعنی بائیں بازو کی حکومت بھی ہو وہ بھی اپنے مزدور کو اپنا غلام بناتی ہے، اور اس رنگ میں جکڑتی ہے کہ ایک ہاتھ سے آزادی دے رہی ہے، دوسرے ہاتھ سے آزادی چھین رہی ہے۔ پھر سارا نظام یہ سرمایہ کاری جو امپیریلسٹ ممالک میں ملتا ہے یا بورژوا ممالک کہہ لیں ان میں ملتا ہے، ہر جگہ آپ یہ دیکھ کر اگر آپ کے دل میں احساس ہے تکلیف محسوس کریں گے کہ انسان دن بدن مٹیریلزم کا غلام بنتا چلا جا رہا ہے، محتاج ہوتا چلا جا رہا ہے دن بدن مادے کا، اور اس کے رجحانات غلام بن رہے ہیں۔ مادہ پرستی اتنا بڑھ جاتی ہے کہ انسانی قدریں اس کے تابع ہو جاتی ہیں، اور یہ رجحان بڑھتے بڑھتے انسانی قدروں کو جکڑ دیتا ہے، اور پھر ان کا خون چوس جاتا ہے۔ ایک ایسی سوسائٹی وجود میں آتی ہے جس میں انسانی قدروں کا دم گھونٹا ہو گیا ہے، اور رفتہ رفتہ ایک غیر مرئی زنجیریں ایسی ہیں جن میں انسان کی آزادی انسان جکڑا جاتا ہے اور اس کی آزادی تلف ہو جاتی ہے۔ یہ مضمون بہت تفصیلی اور گہرے مطالعے کا محتاج ہے، لیکن جہاں جہاں بھی آپ نظر کریں گے آپ محسوس کریں گے کہ حقیقتاً محض اقتصادی ترقی کا پروگرام انسان کو آزادی نہیں دلاتا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہر جگہ جو موجودہ اقتصادی ترقیات کے پروگرام ہیں وہ انسان کو مزید غلام بناتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اور بھی کئی قسم کے ایسے خوفناک دھوکے ہیں اس نظام میں۔ انسان جو اقتصادی ترقی ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں فالس ہوپس، فالس تمنائیں، یعنی جھوٹی امیدیں، جھوٹی تمنائیں پیدا کی جاتی ہیں، خواہشات پیدا کی جاتی ہیں، تاکہ قوم بعض اپنی خواہشات کی غلام بن کر بعض امیر سرمایہ کاروں کی بنائی ہوئی چیزیں خریدنے پر مجبور ہوں۔ اس وقت یورپ جس طرح پاپ میوزک کا غلام بن گیا ہے، یا ویسٹ کہنا چاہیے سارا ہی تقریباً، ایسٹ میں بھی اب اس کے اثرات بڑے نمایاں طور پر ظاہر ہو رہے ہیں، غریب ملکوں میں بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ ان کے پیچھے بھی بڑے بھاری ریکٹس ہیں، بہت بڑے بڑے سرمائے ہیں جو پہلے عوام کا مذاق خراب کرتے ہیں، مزاج خراب کرتے ہیں اور مذاق بدلتے ہیں، اور اس مذاق کو بگاڑ کر وہ چیزیں مارکیٹ کرتے ہیں جو اس بگڑے ہوئے مذاق کو کی طلب پورا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اور اس ضمن میں بھی اب ان کے باشعور لوگ خود محسوس کرنے لگے ہیں کہ ہم دن بدن سرمایہ کاری کی مختلف شکلوں اور صورتوں میں جکڑے جا رہے ہیں، اور یہ مختلف شکلیں کسی پہلو سے ظاہر ہوں، بھیانک ہیں اور مکروہ ہیں، لیکن بہت حسین نقاب انہوں نے اوڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ مضمون بہت تفصیلی اور گہرے مطالعے کا محتاج ہے۔ آخری نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ اقتصادی ترقی کا پروگرام فی ذاتے ہی مقصود نہیں ہے، غریب کو امیر بنانا فی ذاتے ہی مقصود نہیں ہے۔ قرآن کریم کا فلسفہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے آزادی ہے بنیادی چیز، آزادی کے بغیر انسان کو تسکین نصیب نہیں ہو سکتی۔ وہ کام کرو جس کے نتیجے میں قومیں آزاد ہوں اور نفس آزاد ہوں، جماعتیں آزاد ہوں اور افراد آزاد ہوں، اور اس آزادی کی جدوجہد میں یاد رکھنا
کہ غربت بھی غلامی کا ایک ذریعہ ہے. غربت بھی غلامی کی زنجیروں کا ایک نام ہے، اور بے سہارا ہونا یہ بھی انسان کے کردار کو دوسرے کا بگاڑتا ہے اور دوسرے کا محتاج کرتا ہے. اسلام نے جو اس کے خلاف منصوبہ بنایا ہے وہ 3 مختلف جہتوں سے تعلق رکھتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام یہ جو 3 منصوبے ہیں، 3 مختلف جہتیں، اخلاقیات سے بھی اس کا تعلق ہے، نفسیات سے بھی اس کا تعلق ہے، اور ہے باہر میں بیان شروع کرتا ہوں، ویوستھا میں یاد آ جائے گا خود ہی. پہلی چیز جو قرآن کریم پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ محض کسی کا پیٹ بھرنا کافی نہیں ہے، اس کی عزت نفس کے ساتھ اس کا پیٹ بھرنا ضروری ہے. اور اگر عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو وہ پیٹ بھرنا بے معنی ہے اور قرآن کریم کے نزدیک نیکی نہیں رہتی. جس طرح کسی کی ضرورت پوری کرو، عزت نفس کے ساتھ ضرورت پوری کرو، یہ پہلی شرط لگاتا ہے. دوسری شرط یہ لگاتا ہے کہ اس کو یہ احساس دلاؤ کہ تم میرے محتاج نہیں ہو، تمہارا رازق خدا تعالی ہے، میں اس کی مرضی کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں، اس لیے تم پر میرا کوئی احسان نہیں ہے اور تم کسی پہلو سے بھی میرے تابع نہیں ہو. یہاں تک کہ تم اگر شکریہ ادا کرتے ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری جزا اگر تم سے مل گئی تو پھر میں تو خدا کی جزا کا طالب تھا، اس جزا پر اس کا برا اثر پڑے. یہ فلسفہ ہے اس کا بنیادی. چنانچہ جس شخص کی مدد کی جائے اس کی عزت نفس کو قائم رکھتے ہوئے اس کی مدد کی جائے، یہ وہ نفسیاتی پہلو ہے جس پر قرآن کریم نے بہت زور دیا ہے. کیونکہ غلامی کا آغاز نفسیاتی غلامی سے شروع ہوتا ہے، اور یہ بھی بڑا وسیع مضمون ہے. اس کو آپ دنیا کے جس مضمون کے تعلق میں مطالعہ کریں گے آپ آخر اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ غلامی کا گہرا تعلق انسان کی نفسیاتی غلامی سے ہے. ایک اندرونی الجھن پہلے پیدا ہوتی ہے، پھر انسان غلام بنتا ہے. چنانچہ قرآن کریم جس آزادی کا علم بردار ہے اس میں نفسیاتی آزادی کو بہت اہمیت دیتا ہے. کوئی شخص نفسیاتی لحاظ سے کسی دوسرے انسان کا غلام اور اس کے تابع نہ ہو جائے، اور اس کا اطاعت کے خلاف نہیں ہے. یہ مضمون اطاعت کا مضمون بالکل مختلف ہے. آزاد منش لوگ جن کے نفس کلیتاً آزاد ہوتے ہیں وہ بھی اطاعت کرتے ہیں دوسروں کی. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اطاعت یعنی خدا تعالیٰ کی صرف نہیں بلکہ حاکموں کی بھی ضروری ہے، اور وہ آپ کی نفسیاتی آزادی کے خلاف نہیں ہے. حضرت یوسف نے اپنے وقت کے بادشاہ کی اطاعت کی تھی، اور یہاں تک قرآن سورہ یوسف سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو اپنے پاس رکھنے کی بھی آپ کو استطاعت نہیں تھی، لیکن قانون کو نہیں توڑا. لیکن اس کے باوجود آپ کا نفس آزاد تھا، کسی نفسیاتی الجھن کے آپ شکار نہیں تھے. یہ وہ مضمون ہے جس کو اس پہلو سے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن کریم جب نفسیاتی آزادی کی بات کرتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے. بہرحال یہ مزید غور طلب باتیں ہیں، اس سلسلے میں لمبی باتیں کرنے کا وقت نہیں، اس لیے میں اب دوسرا پہلو بیان کرتا ہوں. دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ قناعت پر زور دیتا ہے، اور یہ وہ مضمون ہے جس سے دنیا بالکل آشنا ہی نہیں ہے، بلکہ سرمایہ کاری کے نظام کے بالکل مخالفانہ پروگرام ہے. قرآن کریم کی تعلیم سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر جو بے پناہ طلب کا جذبہ پایا جاتا ہے
اس کو قرآن کریم لگامیں پہناتا ہے، اسے کنٹرول میں لاتا ہے اور اس کے ذریعے انسان کو آزادی دلاتا ہے۔ چنانچہ یہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص غریب ہو لیکن قناعت کے ذریعے وہ دوسرے سے آزاد ہو جائے۔ بسا اوقات ایسے غریب ملتے ہیں جن کی غربت ان کو مزید غلام بناتی چلی جاتی ہے، اپنی حرص و ہوا کے نتیجے میں پہلے وہ نفس کے غلام بنتے ہیں، پھر ہر دوسرے کا غلام بن جاتے ہیں۔ اس غلامی کے فلسفے میں اس بات کو بہت گہرا دخل ہے۔ جب میں نے کہا کہ اپنے نفس کو آزاد کرو، اس سے یہ مراد تھی کہ وہ شخص جو خود حرص و ہوا کا شکار ہے، جس کی طلب کی کوئی حد نہیں ہے، وہ دوسرے کو آزاد کروا ہی نہیں سکتا، کیونکہ خود بھی وہ دوسروں کا غلام بن جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ تم قناعت پیدا کرو۔ اگر تمہیں اپنی مرضی کی چیزیں میسر نہیں تو اپنی مرضی کی شاخ تراشی شروع کر دو، اور جہاں تک ممکن ہے اپنی مرضی کو کم کرتے چلے جاؤ اور مستغنی ہوتے چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اصل غنا دولت کے ذریعے یا جائیداد کے ذریعے نصیب نہیں ہوتی، اصل غنا نفس ہے۔ یعنی اگر نفس غنی ہو جائے، دوسرے لفظوں میں کہیں گے کہ مستغنی ہو جائے، تو دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو واقعہ بیان کیا بڑا دلچسپ، جو میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اس کا اسی مضمون سے تعلق ہے۔ ایک دفعہ کشمیر کے جب وہ مہاراجہ جموں کشمیر کے کام کیا کرتے تھے، یعنی طبیب تھے، شاہی طبیب تھے، سیر کے دوران آپ نے ایک ایسے فقیر کو دیکھا جو ایک لنگوٹے میں رہا کرتا تھا، بہت ہی غریبانہ حالت تھی، لیکن اس دن وہ خوشی سے اچھل رہا تھا اور بہت بڑے بڑے نعرے لگا رہا تھا۔ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو تو خلیفۃ المسیح اول نہیں تھے، حکیم نور الدین تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ بابا یہ کیا بات ہے، آج تم کیوں اتنا خوش ہو، کیوں اتنا اچھل کود رہے ہو، آخر تم نے کیا پا لیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ حکیم صاحب، جس کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں وہ خوش نہ ہو، کیا وہ خوشی کی ترانے نہ گائے؟ حضرت حکیم نور الدین نے پوچھا کہ میں تو تمہیں آج بھی اسی طرح ایک لنگوٹے کے دیکھ رہا ہوں، تمہارے بدن پہ کچھ نہیں ہے، وہی ہے، اسی طرح حالت ہے جو پہلے تھی، اور وہی غربت کے آثار ہیں، تم نے پا کیا لیا ہے، مرادیں تمہاری کون سی پوری ہو گئی؟ اس نے کہا حکیم جی تسی نہیں سمجھتے، جدی مراد ہی کوئی نہ رہے وہ پوری نہیں پوری۔ یہ حکیم صاحب آپ نے یہ بات سمجھتے ہیں، جس کی مراد ہی کوئی نہ رہے اس کی ساری مرادیں پوری ہو جاتی۔ تو قناعت بھی ایک آزادی کا رستہ ہے، اس کا کوئی بھی تصور دنیا کے کسی اور نظام اور فلسفے میں نہیں ہے۔ قرآن کریم اس کو پیش کرتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روشنی ڈالتے ہیں اور اس کے مطابق تربیت فرماتے ہیں۔ بس اپنی ضرورتوں کو کم کرو اور کوشش کرو کہ جو کچھ تمہیں نصیب ہے اسی کے اندر رہو۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، جو اقتصادی نظام ہے دنیا کا، وہ اس کے بالکل برعکس کام کرتا ہے۔ اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے، اس کی بقا کا راز اس میں ہے کہ طلب کو بڑھاؤ۔ جتنی آپ طلب بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا ہی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی آرٹیفیشل اور مصنوعی زندگی کی تمنا بڑھتی چلی جائے گی۔ چنانچہ افریقہ کے دورے پر جب میں نے یہ باتیں دیکھی تو ان کے سربراہوں سے بھی، دوسرے دانشوروں سے بھی میں نے یہ خاص طور پر یہ بات پیش کی۔ میں نے کہا آپ کی نجات تو قرآن کریم کی اس تعلیم میں ہے کہ آپ اپنی طلب کم کریں۔ آپ غریب ملک ہیں، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اعلیٰ ٹیلی ویژن کے عیاشی کے پروگرام دیکھیں، مرسیڈیز باہر سے منگوائیں اور اپنی سڑکوں پر ان کو دوڑائیں۔ آپ کی غریبانہ حالت آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی، اور آپ طلب اپنی طلب ہی صرف آرٹیفیشل یعنی مصنوعی طریق پر پوری نہیں کر رہے، بلکہ اپنے غریب عوام کی طلب بڑھا رہے ہیں۔
اور یہ زیادہ دیر تک اس طرح نہیں رہے گا سلسلہ. افریقہ بڑا صبر کرنے والا خطہ ہے، لیکن صبر کی بھی حدیں ہوتی ہیں. جب آپ طلب کو آزاد کر دیں گے تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ یہ عوام جو آپ سمجھتے ہیں کہ صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش ہیں، ان کی طرف سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں، یہ اٹھ کھڑے ہوں گے. افریقہ میں فسادات شروع ہو جائیں گے. چنانچہ اس پہلو سے میں نے بعض جگہ مثالیں دی کہ سب سے زیادہ متاثر میں گیمبیا کے صدر کی پالیسی سے ہوا ہوں، جنہوں نے بڑی باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے یہ فیصلہ کر رکھا ہے اور اس فیصلے پر قائم ہے کہ اپنے عوام کے لیے جب تک بنیادی ضرورتیں پیدا کرنے کی ملک میں کوشش نہ جاری ہو، ان کی طلب آزاد نہیں ہونے دیں. چنانچہ کوئی ٹیلی ویژن نہیں ہے وہاں، اور سختی کے ساتھ وہ اس پالیسی پہ کاربند ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ٹیلی ویژن نہیں بلکہ سارے افریقہ میں سب سے کم کاریں وہاں آپ کو نظر آئیں گی. عام غریبانہ زندگی ہے، اور وہ ان کا زور ہے کم سے کم چیزیں باہر سے منگوائی جائیں. باہر کی دنیا عیش کر رہی ہے تو اس لیے کرتی ہے کہ وہ خود اس عیش کے سامان پیدا کرتی. ہم لوگ عیش کے سامان پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم وہ عیش کریں. یہ وہ پالیسی ہے ان کی جو عین قرآنی بنیاد کی پالیسی کے مطابق ہے. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ نائجیریا باوجود اس کے کہ سینکڑوں گنا زیادہ امیر ہے گیمبیا سے، وہاں بے چینی زیادہ ہے اور گیمبیا میں بے چینی کم. نائجیریا میں کرائم اور جرائم زیادہ ہیں اور گیمبیا میں تقریباً مفقود ہے. یعنی غربت کے باوجود چوری نہیں ہے، اور جب بھی کوئی چور پکڑا جاتا ہے پتہ لگتا ہے کہ کسی اور ملک کا ہوگا. قناعت کے مضمون کو اگر آپ سمجھیں تو یہ عظیم الشان فوائد رکھتا ہے بنی نوع انسان کے لیے اور سچی آزادی کا پیغام دیتا ہے. چنانچہ قرآن کریم پہلے نفسیاتی آزادی کا حکم دیتا ہے، پھر قناعت کا حکم دیتا ہے، پھر اس کے بعد جو تیسرا حکم ہے قرآن کریم کے آزادی کا پروگرام، وہ یہ ہے کہ اب کسی کے سامنے خود ہاتھ نہ پھیلاؤ. یہ تو قناعت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، بلکہ یہ ہے کہ تم حقوق کی طلب کی بجائے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ ہو. اور یہ تیسرا پہلو قوم کے رجحان کو بالکل کا رخ بدل دیتا ہے. بہت سی دنیا میں جدوجہد اور بے چینیاں ایسی ہیں کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے تو وہ دوسرے سے چھیننے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس رجحان کے نتیجے میں کبھی بھی اعتدال پہ قائم نہیں رہتا. وہ ہمیشہ دوسرے سے حق سے بڑھ کر اپنے حق سے بڑھ کر دوسرے کا حق چھیننے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. اور جتنی تحریکات ہیں اشتراکی دنیا میں ہوں یا غیر اشتراکی دنیا میں جن میں غریبوں کو ابھارا جاتا ہے، وہاں ابھارنے کے لیے بنیادی محرک یہی رہتا ہے کہ اٹھو اور چھین لو. اگر تم مزدور ہو اور سرمایہ کارانہ علاقے میں رہتے ہو تو ہڑتالوں کے ذریعے یا جہاں تک بس چلے توڑ پھوڑ کے ذریعے اپنے مالکوں سے زیادہ چھیننے کی کوشش کرو. اور اشتراکی پیغام یہ ہے کہ تم اپنے مالکوں کو کے سارے نظام کو کھیڑ پھینکو اور ہر جائیداد پر قبضہ کر لو، ہر دولت کے ذریعے کو اپنا لو. یہ تمہاری زندگی اور امن کا پیغام ہے. ان دونوں پیغاموں کے نتیجے میں ایک ایسی بے اطمینانی جنم لیتی ہے اور چھینا جھپٹی کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ممالک جو اشتراکی ممالک ہیں ان میں بھی سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود طلب باقی رہ جاتی، اور زبردستی ڈنڈے کے ذریعے اس آزاد کیے ہوئے جن کو دوبارہ بوتل میں گھسیڑنے کی کوشش کی جاتی. چنانچہ دوسرا اس کے نتیجے میں ایک اور غلامی پیدا ہوتی ہے جس کے لیے اشتراکی حکومتیں مجبور ہیں. وہ جب بھی اپنے نظام میں نرمی پیدا کریں ذرا سے بھی
جس طرح آج کل ہمارے روس کے صدر گورباچوف صاحب کوشش کر رہے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب، اس کے نتیجے میں تھوڑی سی وہ کوشش کرتے ہیں اور اچانک لوگوں کی توجہ حقوق کی لینے کی طرف اور پھر حقوق سے بڑھ کر لینے کی طرف شروع ہو جاتی، اور اس تضاد میں پھنس کر یہ لوگ بے اختیار ہو جاتے ہیں. آزادی دینا بھی چاہیں تو دے نہیں سکتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں آزادی دینے کا مطلب یہ ہے کہ حقوق کی تمنا آزاد کرو، اور حقوق کی تمنا آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ساری حدیں فلان دے دو. یہ تجربے روس کے بعض حصوں میں ابھی سے نہ صرف ناکام ہو چکے ہیں بلکہ خطرات کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں. اور آرمینیا وغیرہ کے علاقے میں جو فسادات ہوئے ہیں حال ہی میں، وہ اسی گورباچوف کی آزادی کی پالیسی کے نتیجے میں ہوئی. بس آپ غور کر کے دیکھیں تو اس قسم کے اقتصادی پروگرام جیسے کہ دنیا کا فلسفہ پیش کرتا ہے، محتاج ہیں غلامی کے، اور غلامی کے بغیر چل نہیں سکتے. یہ قومیں مجبور ہو جاتی ہیں اپنے ادنا طبقات کو غلام بنانے، غلام رکھنے پر، اور غلامی سے آزادی کے نام پر جو وسیع اشتراکی ممالک وجود میں آئے ہیں وہ چل نہیں سکتے اگر وہ خود غلامی کی زنجیریں مضبوط نہ کریں اور انہیں ہمیشہ پہنائے نہ رکھیں قوم کو. یہ وہ غیر اسلامی فلسفہ ہے. اس کے مقابل پر قرآنی فلسفہ دیکھیں یہ کتنا عظیم الشان آزادی کا پیغام لاتا ہے. نفس کی آزادی تمناؤں سے، خواہشات سے ان کو معتدل کرنا، عزت نفس کا قیام کرنا، اور غیر کی چیزوں کی طرف لالچ کی نظر نہ ڈالنا، بلکہ کوشش یہ کرنا کہ آپ دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، ہاں آپ کو حقوق چھوڑنے پڑیں. یہ بالکل ایک مختلف رخ ہے جس کا دنیا میں کوئی تصور نہیں. سارا قرآن کریم ایثار کی تعلیم سے بھرا پڑا ہے. وہ یہی تعلیم ہے کہ تم یہ کوشش کرو کہ تمہارا حق چاہے رہ جائے لیکن تمہارے بھائی کا حق نہ رہے تمہارے اوپر. اس لیے یہ اسی طرح پورا ہو سکتا ہے کہ تم حق سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرو. جس آزادی کا یہ مضمون بیان ہوا ہے وہ اس قسم کی آزادی ہے جس کے لیے جماعت احمدیہ کو اپنے نفس سے بھی کوشش کرنی ہوگی اور غیروں میں اس آزادی کی تعلیم کو وضاحت کے ساتھ پیش بھی کرنا ہوگا. اور جہاں جہاں ممکن ہوگا انشاءاللہ تعالی جماعتی پروگراموں کے ذریعے بھی غریب قوموں کی آزادی کے لیے جماعت کوشاں ہوگی. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا اس سلسلے میں منصوبے کچھ بن چکے ہیں، کچھ بن رہے ہیں، اور آئندہ میں امید رکھتا ہوں کہ اگلے 100 سال میں جماعت احمدیہ کو اس پہلو سے عظیم الشان خدمت بنی نوع انسان کی توفیق ملے گی. اس ضمن میں میں آپ کو ایک دفعہ پھر اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ فک و رقبہ صرف غربت کو دور کرنا نہیں. فک و رقبہ کا مضمون بہت ہی وسیع ہے، اور یہ مضمون کلیتاً لا الہ الا اللہ کے مضمون سے ہم آہنگ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. اس لیے یہ مضمون غربت کے معاملے میں بھی دوسرے فلسفوں کے تصور سے بہت زیادہ بالا اور بلند تر ہے، لیکن اپنے دائرے میں اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے کہ آپ اسے صرف محدود طور پر غریبوں کی خدمت کے رنگ میں دیکھیں یا غریب قوموں کو اقتصادی غلامی سے آزاد کرنے کے رنگ میں دیکھیں. یہ مضمون ہے انسان کو ہر اس احتیاج سے آزاد کرنے کا مضمون جس میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف اس کی نظر ہو، اس کی رحمت کی، اس کے کرم کی، اس کے کسی اور کی دست نگر ہونا پڑے. چنانچہ
قرآن کریم کی تعلیم انسان کو کلیتاً ان باتوں سے آزاد کرتی ہے، اور اس کا موریلٹی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس کا اخلاقیات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ کوئی شخص جو اعلیٰ اخلاق پر فائز نہ ہو وہ حقیقت میں آزاد نہیں ہو سکتا، اور جو شخص حرص و ہوا کا محتاج ہوگا وہ اسی حد تک غیر اللہ کی طرف جھکنے پر مجبور ہوگا۔ یہ وہ وسیع تر مضمون ہے جس کے اوپر مزید غور کی ضرورت ہے، مزید فکر کی ضرورت ہے، اور روزمرہ اپنے نفوس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ بس اگلی صدی کو ہم لا الہ الا اللہ کی تفسیر بنانے کی کوشش کریں گے، یہ ہے وہ ادعا جس کا میں نے عید پر اظہار کیا تھا۔ چنانچہ یہ جو چند غلط فہمیاں اس مضمون سے پیدا ہو سکتی تھی وہ میں نے آج دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آزادی کے قرآنی مضمون کو اس وسیع تر دائرے میں پیش نظر رکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ نہ صرف خود آزاد ہونے کی کوشش کریں گے بلکہ تمام دنیا کو سچی آزادی کا پیغام دینے والے ہوں گے۔ اور میں یہ کامل یقین رکھتا ہوں کہ سارے بنی نوع انسان کی آزادی احمدیت سے وابستہ ہے اور احمدیت پر منحصر ہے، اس لیے آج کی نسلوں کی بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ ہمیں باشعور طور پر آزادی کے علم بردار بن کر اگلی صدی میں داخل ہونا ہے، اور یہ پروگرام اگرچہ احمدیت کے ساتھ ہی آغاز پا چکا ہے لیکن اس طرح باشعور طور پر منصوبوں کی شکل میں اگلی صدی میں یہ انفولڈ ہونے والا ہے۔ یعنی جس طرح فلم کھلتی ہے یا اور کہانی منظر پر ابھرتی چلی جاتی ہے، اسی طرح انشاءاللہ تعالی اگلی صدی میں جماعت احمدیہ کی آزادی کے معاملے میں جدوجہد نمایاں نقوش بن کر ابھرے گی، اور دنیا اس سے زیادہ متعارف ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی کما حق توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم نے جو اس ضمن سے مختلف امور مختلف پہلو بیان فرمائے ہیں، ان سے متعلق یہ کچھ آیات میں نے اکٹھی کی تھی تاکہ آج اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا، لیکن یہ جو وضاحتیں تھیں انہوں نے ہی سارا وقت لے لیا ہے، اس لیے آئندہ کبھی مختلف مضامین کے بیان کی وقت میں انشاءاللہ تعالی ان امور کی یاد دہانی آپ کو کرواتا رہوں گا۔ اس وقت صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اسلام کا جو آزادی کا تصور ہے، یعنی غریب کی غربت دور کرنے میں آزادی کا تصور، وہ اتنا بلند اور اتنا عظیم شان ہے کہ اس کی گناہ کو پانا تو کیا، اس کی جوتیوں کی خاک کو بھی دوسرا کوئی دنیا کا فلسفہ پہنچ نہیں سکتا۔ عام طور پر یہ نظریے میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کی ضرورت پورا کرتے ہیں تو اس سے مقابل پر اس سے احسان کا تصور نہ، اس سے احسان کی تمنا نہیں کرتے۔ یہ ایک نہایت اعلیٰ چیز ہے، اور گویا اسلامی تعلیم صرف یہیں تک محدود ہے کہ جب بھی آپ کسی کی خدمت کریں مقابل پر اس سے کچھ بدلہ نہ چاہیں، لیکن یہی بات نہیں ختم ہوتی۔ اسلام اس معاملے میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے، اور وہ ایسا قدم ہے جو عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ قدم یہ ہے کہ بعض دفعہ وہاں بھی تمہیں خدمت کرنی پڑے گی جہاں سے تمہیں شدید تکلیف پہنچی۔ ایسے بدباطن لوگوں کی بھی خدمت کرنی پڑے گی تمہیں انسانی آزادی کے نام پر، جنہوں نے ظلم کی حد کر دی، اور اس پہلو سے ان کو بنی انسان کو گویا یہ آزادی ہے کہ وہ تمہیں تکلیف بے شک پہنچائیں، لیکن یہ یقین ہونا چاہیے ان کو کہ قرآن کریم نے جو ان کے حقوق محفوظ کر دیے ہیں تم وہ حقوق ان کے نہیں سنو۔ یہ وہ عجیب اور بلند تر مضمون ہے جس سے
انسان کی آنکھیں چندھیانے لگتی، نظر چندھیانے لگتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک نہایت ہی گندا اور بھیانک الزام لگایا گیا. میں اس پہلو سے ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر کے متعلق آگے بات آنے والی ہے. ویسے تو امہات المومنین میں سے تھیں، اور یہ کہنا چاہیے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر الزام لگایا گیا. لیکن جو واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں یہی تمہید بہتر ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے بے انتہا حلیم تھے اور غریبوں کے بہت ہی ہمدرد. اپنے غریب مفلوق الحال رشتہ داروں کی مدد کرنے والے. چنانچہ ایک ایسے رشتہ دار کی بھی آپ مدد کیا کرتے تھے جو ان ظالموں میں شامل تھا جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگا دیا. ان ظالموں میں شامل ہو گیا جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا. اب یہ سفاکی کی حد ہے. ایک طرف تم ایک محتاج ہو مسلسل کوئی شخص کسی شخص کے جو اتنا شفیق اتنا مہربان ہے کہ مخفی ہاتھوں کے ساتھ دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ تمہاری مدد ہو رہی ہے، وہ تمہاری تکلیفیں دور کرنے میں کوشاں ہے، اور جو شخص اس کی پاکیزہ بیٹی کے اوپر ایک نہایت ہی بھیانک اور گندا الزام لگاتے ہیں تو ان کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں حضرت ابو بکر نے بھی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا، حالانکہ بہت حلیم تھے، صدیقیت کے مقام پر فائز تھے، اتنا روشن ضمیر تھا. اس کے باوجود آپ نے سمجھا کہ اب تو حد ہو گئی ہے، اب اس کے بعد اس شخص نے خود اپنا استحقاق ختم کر دیا اور ایسے ظالم اور سفاک کی امداد کا کوئی جواز باقی نہیں رہا. قرآن تعلیم کی عظمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے الہاماً قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے نصیحت فرمائی اور اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا، اور یہ قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ ہرگز وہ لوگ جن کو خدا نے فضل عطا فرمایا ہے، مالی برتری بخشی ہے اور وسعت عطا کی، ایسی قسمیں نہ کھائیں، ایسے ارادے نہ کریں یا یوتو اولی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں مہاجرین اور اولی القربا اور مساکین کی جو خدمت لیا کرتے تھے اس سے وہ ہاتھ روک لیں. ولیعفوا ولیصفحوا، وہ درگزر کریں اور عفو سے کام لیں. الا تحبون، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم سے مغفرت کا سلوک فرمائے، اور اللہ بہت ہی غفور رحیم ہے. اس میں 3 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، یوتو اولی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، لیکن جہاں تک ہمیں علم ہے وہ ایک ہی شخص تھا، وہ ان میں سے کسی ایک گروہ سے تعلق رکھتا تھا، اور جہاں تک تاریخ بتاتی ہے وہ اولی القربا میں سے تھا. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق کی ایک اصلاح فرمائی گئی ایک پہلو سے، اور دوسرے پہلو سے ان کی دلداری بھی فرما دی گئی، یہ فرما کر کہ آپ عادتاً اولی القربا کی بھی خدمت کرتے ہیں، مساکین کی بھی خدمت کرتے ہیں، اور مہاجرین فی سبیل اللہ کی بھی خدمت کرتے ہیں. اور آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ کسی بھی تکلیف کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے ان خدمتوں سے ہاتھ کھینچ لیں. اسی وجہ سے یعنی اس مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے ربا میں غربا کی امداد کی کمیٹی کو یہ ہدایت کی کہ آپ جب فیصلے کرتے ہیں فلاں ضرورت مند ہے تو اس فیصلے میں امور عامہ سے یہ رپورٹ کو لیتے ہیں کہ اس نے کبھی کوئی جماعت کے خلاف کام تو نہیں کیا تھا، کبھی اس نے نظام کی خلاف ورزی تو نہیں کی تھی. کیونکہ اگر
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اتنا بھیانک الزام لگانے والے، اتنا ظلم کرنے والے کہ حق کی حفاظت قرآن نے کی تھی، آج آپ کو کیا حق ہے کہ حقیقی محتاج کی مدد سے اپنے ہاتھ روک لیں اس لیے کہ وہ کسی غلطی کا مرتکب ہے، کسی معاملے میں جماعت نظامی جماعت سے تعاون نہیں کرتا یا عبادتوں میں کمزوری دکھاتا ہے؟ یہ دو الگ الگ مضمون ہیں۔ چنانچہ مذہب سے بھی کلیتاً اس مضمون کو قرآن کریم نے آزاد کر دیا، مذہبی اختلاف سے بھی کلیتاً آزاد کر دیا، بلکہ مذہبی معاملہ میں مخالفت کرنے والوں کی بھی ایسے موقع پر مدد کی تلقین فرمائی گئی۔ چنانچہ اسی لیے یاد ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ شدید معاندین کے متعلق بھی نظر رکھتے تھے کہ ان کو اگر کوئی ضرورت ہے تو ضرورت پوری کی جائے، اور اس ضمن میں مولوی ظفر علی خان صاحب کو جب آخری ایام تھے ڈلہوزی میں مری میں، تو ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب کو آپ نے تاکید فرمائی کہ باقاعدہ ان کی یاد کے لیے جاؤ، ان کا علاج کرو، اور اس ضمن میں ان کے اوپر کوئی مالی بوجھ نہیں پڑنا چاہیے۔ اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ کوئی اشتہار بازی کی جائے، حضرت مسلم موعود خود ان دنوں میں شدید بیمار تھے، لیکن اپنے ذاتی ڈاکٹر کو کہا کہ تم ان کی فکر کرو، وہ محتاج ہیں، کیونکہ آپ کو یہ اطلاع ملی تھی کہ اس حالت میں وہ بیچارے مفلوق الحالی کی حالت میں وقت گزار رہے ہیں کہ جس قوم نے ان کو لیڈر بنایا ہوا تھا وہ ان کو بھول چکی ہے، کوئی ان کی خدمت نہیں کر رہا، کوئی ان کو پوچھ نہیں رہا، کوئی طبیب میسر نہیں ہے۔ چنانچہ اسلامی تعلیم کی عظمت اس بات میں ہے کہ غریب کے حقوق اور ضرورت مند کے حقوق کو کلیتاً آزادی عطا کی گئی ہے۔ فق و رقبہ اس کو کہتے ہیں کہ مذہب سے بھی آزادی ہے کلیتاً، اور ان لوگوں کو یہ بھی حق دے دیا گیا ہے تم بے شک ہماری مخالفت کرو، لیکن خدا کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری ضرورت کو بغیر غلامی کے پورا کرنا ہے، اس لیے کوئی زنجیر تمہارے اوپر نہیں ہے، تم نے جو کچھ کرنا کرتے رہو، ہمیں جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ ہم تمہیں اب تمہاری مصیبتوں اور ضرورتوں سے بھی آزاد کرائیں۔ یہ اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے جس کو سمجھ کر، جس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم نے بفضل ہی تعالیٰ اگلی صدی میں داخل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ایک مختصراً اور بات یہ کہنی چاہتا ہوں کہ جب سے انگلستان آیا ہوں اس وقت سے یہ رجحان دن بدن بڑھتا ہوا دیکھا ہے کہ جن کے کوئی عزیز فوت ہوں وہ مجھے نماز جنازہ غائب کے لیے کہتے ہیں۔ ابتدا میں یہ رجحان بہت کم تھا، اور چونکہ میں پاکستان سے بعض حالات کی مجبوری کی وجہ سے یہاں آ گیا، اور ان پاکستانی احمدیوں کی دلداری کا خیال زیادہ تر پیش نظر تھا، اس لیے اس خیال سے کہ ان کو محرومی کا احساس نہ ہو کہ میں وہاں نہیں ہوں، ورنہ شاید میں خود ان کا جنازہ، میں نے مرحومین کا جنازہ پڑھتا، میں ایسی درخواستوں کو منظور کرتا رہا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد میں نے خطبے میں یہ تاکید کی کہ اب یہ رسم بنتی جا رہی ہے، بہت بڑھ رہی ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ دوست اجتناب کریں۔ اگر وہ مجھے لکھیں گے تو میرے لیے انکار بڑا مشکل ہے، اس لیے آپ خود اجتناب کریں، اسے ایک ایسی رسم نہ بنا دیں جو ہمارے قابو میں نہ رہے۔ بس زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے 1-2 مہینے اس نصیحت پر عمل ہوا ہوگا، پھر اس کے بعد ایک بند ٹوٹ گیا، اور اس کثرت سے پھر اب درخواستیں آنی شروع ہوئیں کہ جن پر عمل پیرا ممکن ہی نہیں ہے، ورنہ جمعہ نماز جنازہ پڑھانے کا دوسرا نام بن جائے گا۔ یہ خود میں محسوس کر رہا تھا کہ اب یہ معاملہ ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے کہ مکرم ملک سیف الرحمان صاحب مفتی سلسلہ کو بھی یہ تحریک ہوئی، انہوں نے اس وقت کینیڈا میں تھے، انہوں نے مجھے لکھا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اب یہ کچھ زیادہ ہی بات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جہاں تک فتوے کا تعلق ہے،
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا نماز جنازہ غائب پڑھائی تھی، اور اس لیے یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے، مگر مختلف علماء اور مفتیوں نے اس سے نتیجے مختلف نکالے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ اس لیے نہیں تھا کہ اجازت ہے آپ باقی لوگ بھی نماز جنازہ غائب پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس لیے تھا کہ خدا تعالیٰ نے وحی کے طور پر، وحی کے ذریعے خاص طور پر نجاشی کی اجازت دی تھی، اور یہ فعل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص تھا۔ بعض دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیتے کہ صرف میں نجاشی کی پڑھ رہا ہوں، تمہیں اجازت نہیں ہے، چونکہ باقیوں کو منع نہیں فرمایا گیا، اس لیے ایک عمومیت کا حکم ہے۔ لیکن ان کا بھی یہی رجحان ہے کہ یہ استثنائی شکل ضرور ہے، اجازت تو ہے لیکن استثنائی شکل ہے، اور اسے عمومیت نہیں دینی چاہیے۔ میں نے چونکہ میری اس بات پر نظر تھی، مگر میں نے چونکہ ایک استثنائی حالت ایسی دیکھی جس کا ایک وسیع علاقے سے تعلق ہے، جس طرح نجاشی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک تمنا تھی اور آپ وہاں نہیں جا سکتے تھے، وہ فاصلے اور جو حالات ایسے حائل تھے، ویسے ہی ممکن نہیں تھا، اس لیے یہ استثناء بنا۔ انہی حالات میں اگر استثناء زیادہ ہو جائیں تو پھر زیادہ استثنائی حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ استدلال تھا، اس لیے میں نے سمجھا کہ جب تک پاکستان میں نہیں جا سکتا، پاکستان کے احمدیوں کو خصوصیت کے ساتھ یہ حق بنتا ہے کہ استثنائی حالات سمجھتے ہوئے ان کی نماز جنازہ غائب پڑھا دیا کروں، لیکن پھر بھی جیسا کہ میں نے بیان کیا، تردد تھا کہ یہ بہت زیادہ رسم نہ بن جائے۔ ملک صاحب نے جب توجہ دلائی تو اس وقت پھر میں نے یہی مناسب سمجھا، اور ملک صاحب نے مشورہ بھی یہی دیا کہ وہاں پاکستان میں صدر انجمن کے سپرد یہ معاملہ کیا جائے، اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کریں، اور یہ قدغن لگا دیں کہ جس نے مجھے درخواست کرنی ہے وہ وہاں صدر انجمن کی معرفت درخواست کرے۔ مجھ میں اگر طاقت نے انکار کی تو ان میں نسبتاً آسانی، اس میں زیادہ طاقت ہوگی، وہ دیکھ لیں گے، اگر کسی کو بہت زیادہ غیر معمولی طور پر مستحق سمجھیں گے تو سفارش کر دیں گے، اور ورنہ وہ انکار کر دیں گے۔ سر دست میں نے ملک صاحب کی سفارش کو منظور کرتے ہوئے معاملہ صدر انجمن احمدیہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اس دوران وہ استثنائی حق جو خلیفہ وقت کو ہوتا ہے کہ اگر کسی کے متعلق وہ غیر معمولی طور پر یہ مطمئن ہو کہ اس کی نماز، اس کا مقام ایسا ہے، مرتبہ ایسا ہے، خدمات ایسی ہیں کہ یہ حقدار ہے کہ اس کی نماز جنازہ غائب میں خود پڑھاؤں، وہ تو اپنی جگہ ایک جاری ایک حق باقی رہے گا، وہ اس کا اس نئی صورت سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کے سوا جو دوست مجھے اب لکھ رہے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ سر دست لکھنا بند کر دیں۔ امر واقعہ یہی ہے کہ بہت ہی زیادہ رجحان بڑھ گیا تھا، اور آئندہ اس کے نتیجے میں بدرسوم بھی پیدا ہو سکتی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی تو مجھے یاد ہے کہ جمعے کے بعد کوئی نماز جنازہ غائب تو نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ ملک صاحب آپ کو یاد ہے؟ ہاں۔ اور جو جنازہ کبھی ہوتا تھا، حاضر میں جنازہ تو ہو جاتا تھا، لیکن غائب جنازہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کا بھی یہی طریق تھا کہ جمعے کے بعد جنازہ پڑھانے سے پرہیز کیا کرتے تھے، اور کہہ دیا کرتے تھے کہ بعد میں یا عصر کے وقت لے آؤ یا کسی اور دن کرو، ہو جائے گا جنازہ دوسرے دن یا تیسرے دن۔ استثنائی حالات کی وجہ سے جو شروع کیا تھا سلسلہ، اب چونکہ قابو میں نہیں رہا، اس لیے مجبوراً اور معذرت کے ساتھ میں اس طریق کو بدل رہا ہوں، اور امید ہے دوست اس سے دل برداشتہ نہیں ہوں گے، یعنی دل آزاری محسوس نہیں کریں گے۔ یہ مقصد نہیں ہے، مجبوری ہے۔
الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر